आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस खुर्शीद के साथ। इंतखाबी धांधलियों की तहकीकात, क्या हुकूमत सच्चाई से भाग रही है और क्या सियासी अदम इस्तेहकाम के लिए खुफिया हाथ मुतहर्रिक हो चुके हैं? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। जब हमारा इलेक्शन ट्राइब्यूनल कहता है कि जनाब रिकाउंटिंग करवाओ, तो आप अदालतों में क्यों भाग के जाते हैं और स्टे ऑर्डर ले लेते हैं? किससे खौफ है? धांधली से खौफ है या ये डर है कि कुछ सच निकलाएगा? अल्लाह करे इस मुल्क में सच निकले। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कब इमरान खान साहब को मैच्योरिटी आएगी, कब बड़े होंगे। हमारी ख्वाहिश है कि वो बड़े हो जाएं और उनके साथी, और इंसाफ के नाम पे नाइंसाफी बंद कर दें। ये जो सर्कस ये करने जा रहे हैं, ये सर्कस होगा, ये मुजाहरा नहीं होगा, ये एक सर्कस है। वेलकम टू न्यूज बीट, मैं हूं पारस खुर्शीद। कहा जाता है कि पाकिस्तानी सियासत में वही हीरो होता है जो खबरों में रहता है, और शायद यही वो वाहिद मयार है जिस पर पूरा उतरने की कोशिश आजकल हर छोटा बड़ा सियासतदान कर रहा है। हमारा मैंडेट चुराया गया, धांधली हुई है, ये वो बातें हैं जो आज तक जारी हैं और न जाने कब तक जारी रहेंगी। सवाल ये है कि क्या मुंतखब हुकूमतें खुद को क्लियर कराने के लिए तैयार हैं? सवाल यह है कि क्या हम अब इंतखाबात और धांधली से आगे बढ़कर भी कुछ सोचने के लिए तैयार हैं, या पाकिस्तान का सियासी सफर यहाँ रुक गया है? अगर सियासत अवाम की खिदमत का नाम है तो क्या ये अवाम की खिदमत हो रही है या ये सब एक शर्मनाक तमाशा है? कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता 3 दिन मुसलसल कौमी असम्बली का इजलास तो होता रहा लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वजह तमाशा का लफ्ज था। वफाकी वजीर दाखिला की जानिब से तमाशा के लफ्ज पर एहतजाज करते हुए ऑपोजिशन ने बाइकआउट का तमाशा किया और इस लफ्ज को वापस ना लेकर वजीर मौसूफ किया ना का तमाशा सबने देखा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस पूरी सूरत हाल में असल तमाशा पाकिस्तान की आवाम का बना है, जिसके टैक्सों से, जिसके खून पसीने की कमाई से कौमी असेंबली के ये इजलास मुनक्किद होते रहे और तमाशे की नजर भी होते रहे। अब एक नया मरहला है। पेशावर में नेटो सप्लाई की बंदिश की कोशिश के बाद कल लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि तहरीक इंसाफ इस एहतजाज से हुकूमती ऐवानों को हिलाने का इरादा रखती है, जबकि हुकूमत के नजदीक इसकी हैसियत एक सर्कस से ज्यादा नहीं है। सवाल यह है कि ऐवान हिले या सर्कस लगे, फायदा किसका है? इसी पर प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ अलवी साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें रुबीना खालिद साहिबा ने ज्वाइन किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ हैं राना तनवीर साहब, और मैं प्रोग्राम में थोड़ी देर के लिए सीनियर एनालिस्ट हैं अयाज अमीर साहब, उनकी कॉल भी लूंगी। लेकिन पहले एक ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज बीट। अयाज अमीर साहब, पहले मैं आपसे शुरू करूंगी। 2-3 इश्यूज पे आपके कमेंट में लेना चाह रही हूँ, राय आपकी जानना चाह रही हूँ कि इंतखाबी धांधली का मामला आपके ख्याल में ये क्यों तूल पकड़ रहा है? क्या हुकूमत सच से भाग रही है? नहीं, एक तो है कि हमारे मोहतरम वजीर दाखिला जो हैं जी, वो इसको खामखा कई दफा, पता नहीं उनमें क्या वो आती है, उनकी वो बात है, वो खामखा ऐसे वो बात को कर रहे हैं। कोई ऐसी कोई चीज है नहीं। अच्छा। जो इन्होंने मसला बना दिया है। ये जो नादरा चेयरमैन की डिसमिसल इस तरीके से, अब वो उनकी वजीर दाखिला की जोलानी कैफियत है, उसका तो आप कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन कोई मसला नहीं था जो वजीर दाखिला साहब ने बना दिया है, लेकिन वो किसी राय के ताइब नहीं है, वो अपनी मर्जी करते हैं। ठीक है। और नून लीग जो है उसमें, उनमें कोई आदमी नहीं है जो उनको कहे कि जी आप ये ऐसे सही कर रहे हैं या आप गलत कर रहे हैं। अब ऐसी चीजें आप देख लें, जो उन्होंने ये शोशा छोड़ दिया। शोशा छोड़ना चाहिए ऑपोजिशन को, इमरान खान को, पीपल्स पार्टी को, तालिबान को, मिड टर्म इलेक्शंस का। मिड टर्म इलेक्शंस किसी के वहमो गुमान में भी नहीं है। ठीक कि लेकिन वजीर दाखिला साहब की वो जो है बोलने की गुफ्तार, उनका जो एक सलाहियत है, बात को एक बात जो 2 जुमलों में कही जा सकती है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उन्हें कुछ खुफिया ताकतें नजर आ रही हों, ऐसी ताकतें जो हुकूमतों को डिस्टेबलाइज करती हैं। क्या पता वो खुफिया हाथ मुतहर्रिक हो गया हो।
वो तो फिर ऐसे है ना जी कि जिसको कोई चीज नहीं नजर आ रही, रात के अंधेरे में किसी को नजर आ जाती है। मैं कहूँ कि मुझे नजर आ रही है, पर कम से कम वजीर दाखिला या किसी हुकूमत के आदमी का काम नहीं है, ना उसे जचती है कि इस वक्त वो कहे कि जी ये मिड टर्म इलेक्शन की साजिश हो रही है। मतलब ये तो आप अपोजिशन के पिच पे आप खेल रहे हैं। अपोजिशन वालों ने तो उनके वहमो गुमान में नहीं था। 6 महीने में तो कोई इमरान खान की हिम्मत ना पड़ती, पीपल्स पार्टी की हिम्मत ना पड़ती। पीपल्स पार्टी तो इनकी नेशनल असेंबली में खुर्शीद शाह वगैरह जो हमारे मेहरबान और दोस्त और कॉलीग रहे हैं, वो तो इनकी मुआवनत कर रहे हैं, इनकी कर ही नहीं रहे। एक बात और जी जी अयाज मीर साहब, आप जो बात कर रहे हैं ना, इसी पे बस एक और आखिरी बात मुझे और बता दें कि इस वक्त जो बज़ाहिर मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल नजर आ रही है, ये जो फिजा है, आपके ख्याल में ये क्या रंग लाएगा? चूंकि देखें ना, हर कोई इस वक्त एक दूसरे का मुखालिफ बना हुआ है, फिर धांधलियों की आवाजें भी आ रही हैं, फिर धरने भी हैं, फिर जलसे जुलूस भी हैं, एहतजाज भी है, लॉन्ग मार्च भी है। सर देखिए, जो एक नॉर्मल प्रॉब्लम चल रहे हैं वो तो हैं, लेकिन एक आप मुझे ये बात बताएं, मैं क्या आपको मुहावरा दूं कि तीर जो है, एक तीर चल रहा हो 5 गज के दूर पे, लेकिन आप हवा में लपक के तीर को पकड़ के अपनी पीठ में डाल दें, तो इसका तो फिर इलाज कोई दुश्मन नहीं कर सकता, और तो कोई नहीं कर सकता। ठीक, बहुत शुक्रिया सीनियर एनालिस्ट अयाज मीर साहब, आपने ज्वाइन किया था। आरिफ अलवी साहब, आज इमरान साहब ने जरा जो अयाज मीर साहब ने बात की उस पर भी आते हैं, लेकिन पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि आज इमरान खान साहब ने इस सवाल के जवाब में कि आप ये एहतजाज पेशावर में क्यों नहीं कर रहे, उन्होंने वजाहत ये की कि जो गैस की कीमत है, जो बिजली की कीमतें हैं, जो रुपये को गिराया गया है, या फिर जो IMF से कर्जे लिए गए हैं, ये सब वफाकी हुकूमत ने किया है, तो लिहाजा ये पेशावर में नहीं होगा, ये सब कुछ लाहौर में होगा। जरा आप भी क्लैरिफाई कर दें कि लाहौर सूबाई दारुल हुकूमत है या फिर वफाकी? ये एहतजाज लाहौर में होना चाहिए या फिर ये इस्लामाबाद में होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ तो वफाक कर रहा है ना आप लोगों के मुताबिक? क्यों ना ड्रोन स्ट्राइक आप धरना वाशिंगटन में करें? देखें, ये मामलात जो है ना, ये पार्टी अपने एतबार से रखती है, कहीं भी रख सकती है। आप कहें कराची में क्यों नहीं कर रहे? महंगाई सारे मुल्क में है। अच्छा, कराची में करते तो आप कहते लाहौर में करो, लाहौर में करते तो आप कहते इस्लामाबाद में करो। इसकी अहमियत नहीं है, मगर अहमियत इस बात की है कि मौजू क्या है। मौजू है महंगाई। आपने अपने इंट्रोडक्शन में ये बात कही कि जी सियासत इस तरफ जा रही है। देखो, ये वाइब्रेंसी है सियासत की और जमहूरियत की कि हम अवाम के अंदर भी हैं, हम असेंबलीज के अंदर भी हैं। और आपको ये बता दूं कि महंगाई कोई ऐसी चीज़ नहीं जो अनप्रेडिक्टेबल थी। मैंने खुद अपने असेंबली की बजट के दौरान तकरीरों के अंदर बार बार ये कहा कि जो प्रोसेसेस आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, जिस तरह से आप इनडायरेक्ट टैक्स लगा रहे हैं, जिस तरह से आप डेट को हैंडल कर रहे हैं, तो आपको पैसा प्रिंट करना पड़ेगा और महंगाई होगी। अच्छा, हर तकरीर में बार बार हमने कहा। अच्छा, जब आप ये कहें कि जी आप असेंबली में क्यों नहीं करते, जी असेंबली में जब हम बातें करके मुकम्मल करके सारे बजट के अंदर हम बताते रहे और ये दिखाते रहे कि पैसे की मोबिलाइजेशन कहां से होगी। अच्छा, जब वो ना मानी जाए तो हम तो अवाम के अंदर, आप कहती हैं कि ना आए, अवाम के अंदर रहेंगे, हम गुफ्तगू करेंगे। इसके अंदर कोई कंट्री डिस्टेबलाइज नहीं हो रहा, इसके अंदर कोई खुफिया हाथ नहीं है, होना नहीं चाहिए। और हमारी मेरी इमरान खान साहब ने कहा, मैं तो उसी को इमरान खान साहब ने कहा KPK हुकूमत ने ये सारे काम नहीं किए, इसलिए हम पेशावर में नहीं करेंगे। तो पंजाब हुकूमत ने भी तो ये सारे काम नहीं किए है ना। कहा जा रहा है आप लोग अपनी सियासत को, लाहौर को अपनी सियासत का मरकज बनाना चाह रहे हैं, क्या ऐसा है? क्यों ना बनाए, क्यों ना बनाए? आप ये बताओ ना, क्यों ना बनाए? हम कराची को क्यों ना बनाए? हम हर शहर को अपनी सियासत का मरकज बना सकते हैं, इसमें सेंसिटिविटी क्या है? अच्छा, पेशावर में नहीं किया, पेशावर के अंदर भी हम प्रोटेस्ट करते रहे, पेशावर के अंदर भी हम धरना देते रहे, पेशावर के अंदर भी ड्रोन स्ट्राइक्स के खिलाफ हम कर रहे हैं। जो काम लाहौर में करना है हम लाहौर में करें, इसमें हर्ज क्या है? महंगाई क्या नहीं हो रही क्या पाकिस्तान के अंदर? किसी शहर में भी कर सकते हैं। तो मौजू शहर का नहीं है, मौजू इश्यूज के ऊपर आप बात करें। आप इश्यूज को पकड़ें कि महंगाई क्यों है। अच्छा, और हम क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? असेंबली में क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने आपको बताया कि असेंबली में कर चुके, करते रहे, आज भी कर रहे हैं। हर पिछले दिनों महंगाई पर असेंबली के अंदर डिबेट हुआ। व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम। आपने ये बात बिल्कुल सही की कि असेंबली के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च होता है, हुकूमत इंटरेस्टेड नहीं है असेंबली के अंदर, मिनिस्टर्स आते नहीं है असेंबली के अंदर। ये तो हम हैं जो कोरम पॉइंट आउट नहीं करते, वरना कोरम ही ना हो। प्राइम मिनिस्टर साहब 30 दिन बाहर रहे, 3 दिन असेंबली में आए, इस तरह से कोई सीरियस नहीं है जनाब। जो पिछला दिन गुजरा है, उस दिन 30 सवालों में से जो असेंबली ने प्रिंट किए 25 के जवाब नहीं थे।
ٹھیک ہے، تو اسمبلی کو نان سیریس رکھ رہے ہیں. آپ نے ایشو کی بات کی نا کہ ایشو پہ بات کریں کہ احتجاج آپ لوگ مہنگائی کے اوپر کر رہے ہیں. میں رانا تنویر صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. پہلے روبینہ صاحب ایک چھوٹا سا کامنٹ کر دیں. کل پشاور میں آپ لوگوں نے بھی ایک احتجاج کیا ہے نا, تو وہ آپ نے کس سیکٹر میں احتجاج کیا ہے, وہ کیوں کیا ہے آپ نے؟ دیکھیں اس وقت ایک ٹوٹل کنفیوژن ہے پارس ملک میں. انہوں نے ادھر خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی نے کی ہوئی ہے اور سینٹر میں جو ہے ماشاءاللہ سے نواز لیگ نے کی ہوئی ہے. بیسکلی اس وقت عوام کا انٹرسٹ جو ہے وہ پرابلمز کا سلوشن ہے, ناٹ مور پرابلمز. تو عوام کو بجائے سلوشن دینے کے دونوں پارٹیاں سینٹر پہ کنسنٹریٹ کریں, اور جو یہ ہیں پی ٹی آئی ہے, ہمارا صوبے کے لیے خدا کا واسطہ ہے, رحم کریں ہمارے اوپر. ہمارے لوگوں نے ان کو ایک مینڈیٹ دیا ہے, ٹھیک ہے یا غلط ہے دیٹ از اندر اسٹوری, لیکن اب ان کے پاس ہے تو جہاں کم از کم ایک رول ماڈل تو آپ دکھا سکتے ہیں نا. سے کہتے ہیں آپ ملک پہ رحم کریں, آپ پی ٹی آئی سے کہہ رہی ہیں آپ صوبے پہ رحم دیکھیں اب جو کچھ دیکھیں ریزلٹس کے اوپر ہمیں بھی بہت تحفظات تھے. ہمارے چیئرمین صاحب نے, زرداری صاحب نے بڑا اوپنلی کہا, لیکن فار دی سیک آف ڈیموکریسی ہم نے خاموشی اختیار کر لی ہے. لیکن اب جس طریقے سے یہ ہمارے صوبے کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں, مطلب ٹوٹلی ایک تماشا لگایا ہوا ہے روز. مطلب اب یہ تماشے کو پھر مطلب یہ بڑا کنٹروورشل لفظ ہو گیا, ریپلیس اٹ وتھ سم ادر ورڈ. لیکن یہ ہے کہ اب دیکھیں کہ آپ نے اپنے ادھر کیا ڈیلیور کیا ہے. خیبر پختونخوا کے عوام سے بھی پوچھا نا جا کے کہ پچھلے 7-8 مہینے کے اندر کیا ڈیلیور ہوا ہے وہاں پر, کہ جو یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سینٹر نے نہیں کیا. مطلب وہاں پہ ابھی پشاور میں ہم نے کل کال دی, صرف پشاور سٹی میں, پشاور سٹی میں پیپلز پارٹی کی کال پر 4-5 ہزار آدمی, اور 4-5 ہزار آدمی اس وقت میں, اور پشاور شہر میں اس حالات میں جو کہ لوگ ڈرتے ہیں باہر نکلتے ہوئے, اس لیے کہ عوام تنگ آئی پڑے. عوام ان سے بھی تنگ آئے پڑے. ہاں آف کورس وہاں کس کی گورنمنٹ ہے, میری اور آپ کی تو نہیں ہے نا, ان کی ہے. پیپلز پارٹی کو یاد کر رہے ہیں پھر عوام؟ نہیں, پیپلز پارٹی کو بے شک یاد کر رہے ہیں, یہ نہیں کر رہے, لیکن عوام ان سے بھی تنگ ہے. تو انہوں نے آج تک کیا ڈیلیور کیا وہاں جو یہ بھی کرٹیسائز کرے. دیکھیں انسان تب دوسرے کو کرٹیسائز کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے جب خود بہت اچھے کام کر رہا ہو. دوسرے کی ڈیلیورنس دیکھنا چاہ رہے ہیں لیکن خود بھی ڈیلیور نہیں کیا. بیسکلی وہاں ڈیلیور نہیں کر پا رہے, تو یہ ان کی توجہ ہٹانے کے لیے کبھی ادھر دھرنا, کبھی ادھر دھرنا, کبھی یہ بات, کبھی وہ بات, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ کی پارٹی تو ان کی حمایت کر رہی ہے اس احتجاج کی. نہیں دیکھیں مہنگائی ہے 100% ہے, ہمیں بھی ہے, پتا ہے کہ ہے, لیکن کچھ ریلیف بھی تو دینا. جہاں آپ کچھ کمفرٹ عوام کو دے سکتے ہیں کم از کم وہ تو دینا. مطلب بجائے ان کو کہنے کے تو انسان اپنے آپ کو بھی وہاں ٹھیک عارف علوی صاحب سے جواب لوں گی, لیکن رانا تنویر صاحب جو ابھی ہم بات کر رہے تھے, ذرا آپ بھی کلیئر کر دیں کیا حکومت سچ سے بھاگ رہی ہے؟ چونکہ ابھی باتوں میں ذکر ہوا نا کہ دھاندلیوں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں, آپ لوگوں کے اوپر الزامات بھی ہیں, اور وہ انگوٹھوں کی تحقیقات کی بات بھی ہو رہی ہے. تو جب حکومت کا دامن صاف ہے تو کھلے عام آپ کروا دینا انگوٹھوں کی تحقیقات, سب کلیئر ہو جائے گا, مطمئن ہو جائے گا کہ آپ کا مینڈیٹ دراصل آپ ہی کا ہے. دیکھیں مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مانو بالکل بات ٹھیک کہی کہ یہ جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں عمران خان صاحب, مجھے تو ان کی سمجھ نہیں آئی وہ سیاست کس قسم کرتے ہیں. واقعی ان کا لفظ جو ہے وہ میں بھی ریپیٹ کروں گا اور یا نہ کروں, مجھے بھی سمجھ نہیں آتی, کیونکہ وہ کہتے ہیں تماشا تو ڈرامہ تو لمحہ تو لگا ہوا ہے. ان کی سیاست بیسڈ آن ڈرامہ. مجھے تو کبھی بھی ان میں کوئی مٹیریل, کوئی کنکریٹ کوئی چیز نظر نہیں آئی. کوئی ایسی باتیں یہ بہت کرتے تھے, ابھی بھی کوئی بات کرتے ہیں, کبھی ایجیٹیشن کی بات کرتے ہیں, کبھی ابھی آپ دیکھیں پشاور جو کے پی کے میں ان کی گورنمنٹ ہے, ایک انہوں نے باقاعدہ ایک چیز کی, اور آنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی ہم بلدیات کے 90 دن میں الیکشن کرائیں گے, ہم کرپشن ختم کر دیں گے, ہم ذخیرہ اندازوں کو ایسے کر دیں گے, ہم پولیس کو یہ کریں گے, ایس ایچ او کے ہم الیکشن کرائیں گے. یہ ساری کی ساری باتیں لکھی بھی ہیں, ان کی تقریریں بھی ابھی تک لوگوں کے ذہنوں میں ہیں, یاد ہے, جو یہ سپیچز کرتے رہے ہیں. ابھی ادھر تو جو نہیں ہے, کوئی ایک چیز انہوں نے پروگریس نہیں کی. جیسے ہم یہ کہیں کہ انہوں نے یہ اتنے افسر پکڑے ہیں, پھر پچھلے 5 سال میں یہ کہتے رہے جی اے این پی کی گورنمنٹ نے فلاں یہ کام کیے ہیں. کوئی ایک بتائیں کہ کوئی ایک ریفری انہوں نے کوئی کرپشن کا بالکل نیب میں بھیجا ہو, ٹھیک ہے کوئی انہوں نے کیس پکڑا ہو. تو یہ میں جو ابھی یہ جو دھاندلی کی بات کرتے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب ایک طرف تو کہتے ہیں کہ جی میں الیکشن کے رزلٹ کو مانگتا ہوں, دوسری طرف کہتے ہیں تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ دھاندلی کا حساب دیں. بھائی دھاندلی کدھر ہوئی ہے؟ اب مجھے رانا تنویر صاحب یہاں پر ایک سوال آپ دیکھیں, یہ الیکشن 2013 کس نے کروائے تھے؟ نون لیگ نے تو نہیں کروائے نا, وہ تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے کرائے. آپ لوگ ڈیفینسو کیوں ہو رہے ہیں؟ بات سنیں نا,
میری بات سنیں، پنجاب وہ واحد صوبہ تھا جہاں چپڑاسی لے کے چیف سیکرٹری تک بدلا گیا. ہزاروں کی تعداد میں آپ نے دیکھا ہوگا، میڈیا والوں کو یاد ہوگا جب یہ آرڈر ایشو ہوئے ہیں، کوئی ڈی سی او، ڈی پی او، کوئی پٹواری، کوئی ماسٹر، کوئی وہاں نہیں رہے، اور چیف سیکرٹری تک یہ چینج ہوئے. اور سینٹر میں بھی جو مرکز میں بھی جو تھے پرائم منسٹر صاحب اور جتنے بھی گورنر تھے وہ سب ان کے تھے اور پیپلز پارٹی کے تھے. مجھے یہ بتائیں کہ میں تو حیران ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز پہ چل پڑے ہیں جس کو سوائے آپ اممیچورٹی کے، نان سیریسنس کے کچھ نہیں. میری بات سن لینا، یہ باتیں بہت زیادہ یہ کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسی ریت ڈال رہے ہیں. پچھلے 5 سال ہم نے بھی اپوزیشن کی ہے، بڑی پازیٹیو اپوزیشن تھی، کنسٹرکٹیو تھی، کنٹریبیوٹ کرتے تھے، کبھی دھرنے. اور ابھی یہ کہتے ہیں جی ہم نے پشاور میں اس لیے انہوں نے دھرنا دیا کہ وہاں کی ورنہ روڈ بلاک کرنے کا، جہاں بھی روڈ بلاک ہو ٹریفک کو، اسی وقت ایف آئی آر درج ہوتی ہے. کسی بھی سڑک کو آپ بلاک کر کے جی ٹی روڈ کو دیکھیں، موٹر وے کو دیکھیں، لیکن وہاں پہ 20-22 دن سے. لیکن میں سمجھتا ہوں جہاں یہ کنوینس جدھر ان کو کمفرٹ ہوتی ہے ادھر یہ کام کرتے ہیں. ابھی یہ کہتا ہے جی لاہور میں ہم نے، بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ اگر آپ وفاق کی بات کرتے ہیں تو اسلام آباد جائیں، اگر آپ مہنگائی کی بات کرتے ہیں تو مہنگائی تو صوبوں کا اتنا ہی ہاتھ ہے. میری بات سنیں، صرف پیٹرول اور گیس کی قیمت کا مسئلہ ہے کیا؟ دال کا مسئلہ نہیں ہے کیا؟ سبزی کا مسئلہ نہیں ہے کیا؟ گوشت کا مسئلہ نہیں ہے کیا؟ گھی کا مسئلہ نہیں ہے؟ یہ کیا بات کرتے ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی. جو عام ضروریات کی چیزیں ہیں بجلی سے لے کے ٹماٹر تک، وہ زیادہ تر ریلیٹڈ ہیں یہ صوبوں سے. کمیونٹی جو کون، یہ پنجاب میں پچھلے دنوں میں بڑی بات ہوئی کہ جی یہاں آٹا مہنگا ہو گیا یا کچھ چیزیں بنیادی ضروریات کی مہنگی ہوئی ہیں، تو میرا پروونشل گورنمنٹ نے میئرز لیے اور چیزیں نیچے. بات ٹھیک ہے، دیکھیں دھاندلی کے ذریعے مینڈیٹ کا الزام ہے آپ لوگوں پہ، ان کو کلیئر کر دینا. 6-7 ماہ ہو گئے آپ کی حکومت کو، تو ابھی تک کوئی کام شروع نہیں ہوا نا اس حوالے سے. اگر کر دیں آپ کام شروع نہیں، 6 مہینے میں ڈائریکشن سیٹ ہو گئی ہے. ایک ہم نے راستہ اختیار کیا ہے، ٹیررزم پہ ہم نے راستہ. میری بات سن لے، کام کس طرح نہیں ہو رہا. صرف فیشن کے طور پہ ایک فیشن، اگر یہ فیشن ہے کہ جی فیشن کے طور پہ ہم نے ہر صورت کرٹیسائز کرنا ہے، ہم نے یہ تقریریں کرنی ہے. ابھی الوی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہاں کروڑوں روپے لگا دیے. بھائی کروڑوں روپے لگا دیے، آپ اٹھ کے خود چلے گئے. آپ نے کس دن کنٹریبیوٹ کیا ہے؟ منسٹر آتے ہیں، میں آپ کو ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، میں اتنی اسمبلیوں میں رہا ہوں، اتنی. چلیں میں ذرا الوی صاحب سے جواب دے دوں پھر آگے بھی اس پہ بات کرتے ہیں. میری بات سنیں، 70 وزیروں میں سے 10-15 ہوتے تھے، یہ 25 وزیر ہیں، 20 بیٹھے ہوتے ہیں. میں نام ان کو الوی صاحب کو کہوں تو گنوا، یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے بڑے شریف آدمی ہیں، لیکن اس قسم کی بات نہ کریں. ایک فیشن چل گیا، منسٹر کیبنٹ، وہاں پہ بتائیں کون نہیں چوائس صاحب آتے ہیں. میں ادھر ہوتا ہوں سارے، میں گن دوں نام ان کو. الوی صاحب اگر کہے تو میں گن دیتا ہوں. نہیں، اگر وزراء آتے تو چودھری نثار صاحب کو سختی نہ کرنا پڑتی. تو یہ باتیں اس قسم کی کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سسٹم کو جس طرح. اگر الوی صاحب سے جواب لے لیتے ہیں. جی الوی صاحب، اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ ہم سب ایک دوسرے کا مقابلہ ہی کرتے رہیں تو یہ بات کہیں گفتگو جائیں. میری بہن نے یہ کہا کہ جی تماشا ہے اور ایسا لفظ استعمال ہو گیا اور ان کو اپنے الفاظ بدلنے چاہیے. میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ تماشے کے وقت لفظ کو ان کے پارٹی کے لیڈر نے خورشید شاہ صاحب نے پک اپ کیا، انہوں نے ہی ہمارے ساتھ مل کر کیا. لہٰذا میری بہن کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر آفینس انہوں نے لیا اور ہم نے بھی اس کا ساتھ لیا. پھر ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ جی یہ الوی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اسمبلی میں منسٹر نہیں آتے، الوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی میں جوابات نہیں دیے جاتے، اسمبلی کی حاضری کے اعتبار سے گفتگو کر رہے ہیں. ان کے منسٹر چودھری نثار صاحب نے اتنی لمبی تقریر کی اس بات پر. انہوں نے کہا کہ جناب آپ موشن موو کریں اور کہنے لگے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں گا، آپ موشن موو کریں کہ یہ حکومت کے منسٹرز نہیں آتے اور جوابات نہیں دیے جا رہے اور اسمبلی کو نان سیریس لیا جا رہا ہے. تو یہ پھر ٹیلی ویژن پر آ کر کہ جی الوی صاحب یہ کہہ رہے تھے اور بالکل غلط ہے اور ان کے پاس حقائق ہیں، تو پہلے یہ حقائق چودھری نثار صاحب کو دیں. میری بات حضور، میری بات سن لیجئے. میں نے آپ کی بات پوری سنی. رانا صاحب میں نے آپ کی پوری بات سنی. نہیں رانا صاحب میں نے آپ کی پوری بات سنی. میں نے پوری بات سنی. نہیں میں نے آپ کی پوری بات سنی. میں نے نہیں کہا ہے نا، میں نے پوری بات سنی ہے. تو لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ پوری بات کریں. پھر میرے بھائی اور میری بہن یہ کہ مہنگائی ہے. اچھا مہنگائی کیا مختلف ہے؟ کراچی میں مہنگائی نہیں ہے، وہی مہنگائی ہے. اچھا مہنگائی جو ہے یہ پروونشل سبجیکٹ شاید کسی چیز میں ہو، جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن وہ سینٹر کا ہے. کون یہ کہتا ہے؟ میں یہ کہوں کہ پنجاب میں مہنگائی ہے تو یہ کہیں گے کہ پروونس کی وجہ سے ہے.
सब ये कहेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्सेशन की पॉलिसी है, जो इन्फ्लेशन है, जो इफरात ज़र है, जो रोजाना पीपल्स पार्टी के मुकाबले में तिगना पैसा इन्होंने छाप लिया, मनी प्रिंट की है, हर शख्स जानता है कि ये एक कलम है, अगर 100 रुपए पड़े होंगे तो 100 का होगा, और 500 ही रुपए हैं तो ये 500 रुपए का होगा। तो ये तो सेंटर की पॉलिसी की वजह से मेरी बैठी भी ये कह रही है कि जी ये केपी के अंदर महंगाई है तो सिंध के अंदर जो महंगाई है तो पीपल्स पार्टी की महंगाई है। तो देखो ये महंगाई, जनरल महंगाई मुल्क के अंदर और मुल्क का होता है, प्रोविंसेस का नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, प्रोविंसेस का नहीं होता। मैंने ये बात नहीं इंडेक्स ऑफ इन्फ्लेशन इज द कंट्री वाइड सिचुएशन। ठीक है। अच्छा, फिर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इन्होंने ये भी कहा कि जनाब धरना लगाया हुआ है वहां पेशावर के अंदर और रोका हुआ है। आप जरा सी मिसाल तो देख लो। एक मिसाल मैं दूंगा कि हिंदुस्तान की एक खातून को अरेस्ट किया गया, मारा नहीं गया, बिल्कुल अरेस्ट किया गया। उसके ऊपर जिस अंदाज से उस खुददार मुल्क ने प्रोटेस्ट किया, उसने जनाब अमेरिकन को कहा कि जनाब तुम्हारी सिक्योरिटी हम हटा लेते हैं। उसने कहा कि एयरपोर्ट पर जो तुम्हारे पासेस है वो हम बंद करते हैं। उसने कहा कि जनाब जो आपके पास आईडी कार्ड्स हैं एयरपोर्ट जाने के लिए वो हम बंद करते हैं। उसने कहा तुम्हारे गे कपल्स आए, हमने हिंदुस्तान के अंदर वो कानून नहीं इस्तेमाल किया मगर तुम्हारे लिए इस्तेमाल करेंगे। उसने कहा कि तुम्हारे जितने मुलाजिमीन हैं एम्बेसीज के अंदर, हमारे इंडियन मुलाजिमीन हम देखेंगे तुम उनका किस तरह से देते हो हैं। अच्छा, और ये हिंदुस्तान की अभी की बात नहीं है, हिंदुस्तान शुरू से जिस दिन से बना है उसने खुददारी का मुजाहरा किया। हमारी लीडरशिप के अंदर खुददारी नहीं है। और जो जो पार्टी खड़ी हुई है खुददारी के एतबार से उसकी खुददारी है ना, तो ये सिलेक्टिव खुददारी है ना। अच्छा, सिलेक्टिव खुददारी है सेंटर की गवर्नमेंट को आप नहीं, सिलेक्टिव खुददारी इसलिए है कि इस वक्त मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ यूएस एड in the country। ठीक है, खुददारी जब ये थी तो फिर ये फंडिंग कहीं और से करें, उनकी जो फंडिंग है बंद करें। ये नहीं कि अवाम का रोजगार बंद कर दें। आपने देखे गरीब ट्रक ड्राइवरों के रोजगार बंद कर दिए, आपने ट्रांसपोर्ट बंद के जो कारोबार में लोग थे उनका बेड़ा गर्क कर दिया। आपने जो खैबर देखे, बेसिकली पठान कौम जो है दो काम करती है, एक ट्रांसपोर्ट का काम करती है, एक ट्रेड का काम करती है। नहीं, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं, बिकॉज आई बिलोंग टू खैबर पख्तूनख्वा। आई नो हमारे यहाँ कितने ट्रक ड्राइवर देखो आपको मालूम है कितने? नहीं, मुझे बहुत अच्छा मालूम है बिकॉज आई बिलोंग टू द एरिया और मुझे पता है कितने ट्रक ड्राइवर। मैं आप ट्रक ड्राइवर आपको गिन के बताऊं। आपने तो जनरली ट्रेड खराब कर दी ना। हम सिर्फ नेटो की बात नहीं कर रहे, आपने जनरली अफगान ट्रांजिट ट्रेड जो है यू हैव डैमेज्ड इट, यू हैव डैमेज्ड इट फॉर इररिपेयरेबल डैमेज। आप लोगों ने किया बंद कर रहे हैं। तो जो ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि जनाब आप ड्रोन बंद कर देंगे तो ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स का क्या बनेगा? आप वादा करके आए थे कि आप बेरोजगारी का खात्मा करेंगे, बजाय बेरोजगारी का खात्मा करने के यू एडेड टू इट, यू हैव एडेड टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल। आप जो है सिलेक्टिव किस्म के काम करते हैं, ऐसे काम करते हैं जहां से आपको शायद वो तो मिल जाए, टीवी प्रोजेक्शन मिल जाती है, न्यूज कवरेज मिल जाती है, लेकिन आप लॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेस उसके नहीं देखते। मतलब आप बेसिकली आई एम सॉरी टू से मतलब हर बात जब भी इनकी मैं देखती हूँ टॉक शोज जो भी होते हैं इसमें क्रिकेट का हवाला जरूर देते हैं। somehow it is क्या इमरान खान साहब का तर्ज सियासत सियासी अदम इस्तेहकाम का बाइस बन सकता है? ऑफ कोर्स बन सकता है। क्रिकेट जो है, क्रिकेट इज बाय चांस, पॉलिटिक्स इज नॉट बाय चांस। ठीक, पॉलिटिक्स इज लाइक अ सीरियस बिजनेस। ये नहीं है आप छक्के चौके मारने के चक्कर में मुल्क का जो है वो बेड़ा गर्क कर दें। यू हैव टू थिंक ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज दैट आर गोइंग टू कम विद योर एक्शंस। ये कभी इन्होंने सोचा ही नहीं है। एक वो सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए दे गो फॉर दीज थिंग्स। आई एम सॉरी, हमारे खैबर पख्तूनख्वा के लोग तो कम से कम तंग आ चुके हैं और दे डोंट वांट। मैं जरा एक ब्रेक ले लूं, ठीक है? उनको रिलीफ चाहिए। शोहरत कौन हासिल करना चाह रहा है? और खासतौर पे मिड टर्म इलेक्शंस कोई नहीं चाहता कि पाकिस्तान में हो, लेकिन हर तरफ से मिड टर्म इलेक्शंस की बातें भी हो रही हैं। कौन ये बातें कर रहा है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा राना तनवीर साहब, ये जो एहतजाजी तर्ज सियासत है, कहा यह जाता है कि इसकी बुनियाद तो खुद मुस्लिम लीग नून ने रखी थी। आपको याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में शहबाज शरीफ साहब जलसों में शिरकत भी करते थे, एहतजाजी कैंप भी लगाते थे, फिर जलाओ घिराव भी हुआ, आवाम को भी आप लोग सड़कों पर लेके आए। यही काम अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। तो आप खफा क्यों हो रहे हैं? आपको क्यों बुरा लग रहा है? आप क्यों इमरान खान को अनोखा लाडला कह रहे हैं? क्यों आप लोग कह रहे हैं मुलतवी करो कल का जलसा? क्यों? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब भी इसकी एजिटेशन हुई है वो कानून और आइन के दायरे में रह के हुई है और इशू उठाया गया है पब्लिक इंटरेस्ट का और पब्लिक की जो मिजरीज थी उनको ज़रूर हाईलाइट किया गया है, असम्बली में भी किया और बाहर भी किया है। अच्छा, लेकिन जब भी जिगलाव गिराव हुआ है बिजली के सिलसिला में या तोड़ फोड़ हुई है, उसके केसेस दर्ज हुए हैं, लोगों की अरेस्ट हुई हैं, ये ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बात बता रहा हूँ। जहाँ भी कभी
آپ چاہے گجرانوالہ دیکھیں، ہمارا ضلع شیخپورہ دیکھیں، جہاں بھی ہوا ہے وہاں ایف آئی آر درج ہوئی ہیں اور لوگ اریسٹ ہوئے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، ان کے کیسز بنے ہیں. لیکن یہ نہیں ہوا کہ ایک پروٹیکشن ہو اور اس کے قانون کو ہاتھ میں لیا جائے اور اس کے بعد یہ کہا جائے کہ جی ہم تو احتجاج کر رہے ہیں. یہ فورم ان کا نہیں ہے. یہ دیکھیں جو دھرنا نیٹو والا ہے یہ ایک اور مسئلہ ہے. اس کا تو اگر یہ کہتے ہیں جی کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا مسئلہ ہے اور انڈیا نے یہ کیا تو یہ ان کی ایک مرکز کی حکومت ہے جو کام کر رہی ہے. اگر ان کی کوئی پالیسیز اس قسم کی ہیں تو آنے والے دنوں میں جب الیکشن ہوں گے وہاں پتہ چل جائے گا. لیکن ان کو یہ کس نے کہا کہ یہ ڈکٹیشن دے سکتے ہیں یہ فارن پالیسی پہ؟ یہ جب فیڈرل گورنمنٹ میں آئیں گے تو پھر یہ اپنا کام کریں. وہاں اسمبلی میں ان کی ریپریزنٹیشن ہے، وہاں یہ بات کریں، کھول کھلا کے بات کریں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ابھی تک یہ یا تو کچھ ہے اور بڑا صحیح کا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ مفاہمت نہیں کر سکتے. طالبان سے کیا کریں گے؟ آپ لوگ اپوزیشن الگ ہی کھڑی نظر آ رہی ہے. آپ لوگ کسی معاملے پہ، کسی ایشو پہ، کسی کام پہ کنونس تو کریں انہیں. دیکھیں میری بات سنیں جی. اپوزیشن جو ہے وہ خورشید شاہ اپوزیشن کے لیڈر ہیں، پیپلز پارٹی ہے، وہ بڑی میچور پارٹی ہے، وہاں وہ کام کر رہی ہے. لیکن ان کا احتجاج جو ہے عجیب قسم کی ابھی میری بات سنیں. پی ٹی آئی کی میں بات کر رہا ہوں. ابھی انہوں نے ٹھیک کہا جو ہمارے کے پی کے سے ہیں، ہماری ایک مہمان ادھر، انہوں نے کہا ہے کہ یہ چھکے چوکے لگانے کے عادی ہیں. یہ ان کو کرکٹ کی تو یہ ٹرمینالوجی میں بات کرتے ہیں. جو بھی بات کرتے ہیں یہ کرکٹ کی ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں. یہ سیاست کو بھی انہوں نے کرکٹ سمجھا ہوا ہے. سیاست سیریس مسئلہ ہے، یہ بڑا سیریس بزنس ہے. یہ حکمرانی بڑی سنجیدہ چیز ہے. اس قسم کا نہیں ہے کہ آپ سیاست میں آئیں اور بالکل فری فار آل کر دیں. یہ ایک پورا ایک اس کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے سیاست کرنی چاہیے اور ملکی مفاد کو دیکھ کے سیاست کرنی چاہیے. پارٹی میں پارٹی سیاست ہوتی ہے جب الیکشن ہو اور اس کے بعد پارٹی کی سیاست. ابھی کے پی کے کی ان کو گورنمنٹ ملی ہے، بڑا ان کا اگر فیوچر ہے تو اس میں یہ کنسنٹریٹ، اس میں یہ لوگوں کو ریلیف دیں، ایک رول ماڈل بنے. یہ بتائیں جس طرح ابھی شہباز شریف صاحب کی بات ہوتی ہے، پورے دوسرے صوبے ہوتی رہی، سندھ والے بھی لوگ آتے کہتے رہے جی شہباز شریف صاحب ایک رول ماڈل ہے، چیف منسٹر جتنے چاروں ہیں. یہ کے پی کے والے کہتے رہے، یہ بلوچستان والے کہتے رہے، سارے باہر کے ملک بھی کہتے ہیں کہ جی پنجاب کا جو چیف منسٹر ہے وہ بڑی اچھی گورننس دے رہا ہے اور بڑی یہاں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. تو یہ کام ہوتا ہے کرنے کے تاکہ کوئی اس کو اپریشیٹ کرے. چیف منسٹر پنجاب کون ہے ویسے؟ شہباز شریف صاحب ہی ہیں یا حمزہ شہباز شریف صاحب؟ شہباز شریف صاحب ہیں. یہ باتیں اسی طرح یہ انہی باتوں کی کڑی ہے جو وسپرنگ یہاں ہوتی ہیں. یہ دیکھیں ایک کولیکٹیو ہر پارٹی میں ایک ٹیم ہوتی ہے. میری بات سنیں. اب آپ کہیں گے کہ جی چیف منسٹر وہاں کے پی کی کا عمران خان ہے یا پرویز خٹک ہے. عمران خان صاحب وہاں جاتے ہیں، عمران خان ڈکٹیٹ کرتے ہیں، عمران خان یہاں سمن کرتے ہیں چیف منسٹر اور ان کو ڈکٹیشن دیتے ہیں، کیبنٹ وہ بناتے ہیں، ہر چیز وہ کرتے ہیں. اس قسم کی میں سمجھتا ہوں باتیں نہیں کرنی چاہیے. یہ ایک کولیکٹیو چیز پولیٹیکل جو ہوتی ہے، پولیٹکس ہوتی ہے. میری یہ ایک پارٹی کا مسئلہ ہوتا ہے کہ پارٹی میں بیٹھ کے سارے آپس میں معاملہ طے کرتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ شہباز شریف صاحب حمزہ صاحب میں تو حیران ہوں کہ یہ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے عارف علوی صاحب، ان کی حیرانگی آپ دور کر دیں. دیکھیں وہ حیران ہو رہے ہیں آپ لوگ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں. نون لیگ یہ بھی کہتی ہے کہ 5 سال ملک کو لوٹا ہے، ہمارے پاس کوئی الادین کا چراغ نہیں ہے جو اس کو فوراً ٹھیک کر دیں. ادھر پیپلز پارٹی بھی پریشر ڈیولپ کر رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف بھی. آپ لوگ کانسنٹریٹ کریں نا، آپ کی بھی تو حکومت ہے کے پی کے میں. یہ کس نے لوٹا؟ 5 سال پیپلز پارٹی نے. جی ایگزیکٹلی. ہاں تو یہ تو میری بہن جواب دے گی کہ کیوں لوٹا. میں بھی اتفاق کرتا ہوں رانا صاحب کی بات سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ رانا تنویر صاحب نے بالکل صحیح بات کی کہ ملک یہ سیاست ایک سنجیدہ سبجیکٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو غیر سنجیدگی سے میں تو نہیں لے رہا، نہ ہماری پارٹی لے رہی ہے. البتہ انہوں نے جو یہ کلیم کیا کہ پنجاب کے اندر جو چیف منسٹر صاحب سے بڑی پاپولیرٹی ہے، تو میں یہ بتا دوں کہ لاسٹ سروے ہوا تھا پنجاب کے اندر تو اس میں پتہ یہ چلا کہ 90% لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ پالیسی سینٹرل گورنمنٹ کی کیا ہیں. 60% لوگ غیر مطمئن ہیں چیف منسٹر شہباز شریف کی پرفارمنس سے. تو لہٰذا وہ تو ایک طرف رہی. اب آپ یہ بتائیے کہ جو اتنے زوروں میں آپ نے بھی ایک سوال کیا، مجھے بھی اجازت دیجیے اس بات کا سوال کرنے کی. میں کہہ رہا ہوں کہ جناب یہ ایک خاندانی ملک بنتا جا رہا ہے کہ جس کے اندر اپنے ہی خاندان کے خود بھائی، داماد، بھتیجے، بھانجے، ہمزلف
اور جناب بیوی کے بھتیجے بھانجے، مطلب کم سے کم 17 لوگ میں آپ کو گنا سکتا ہوں جو پوزیشنز پر ہیں. مل بیٹھ کے اچھا جی، اس طرح سے تو حکومت نہیں چلتی ہے نا. اچھا سارے میچور ہیں. بھٹو صاحب ایک آدمی کو لگا رہے تھے اپنے خاندان کا، ممتاز بھٹو، تو انہوں نے تقریر کے اندر کہا اس بات کی، اپالوجی کی، اور یہ ٹیلی ویژن کی تقریر میں کہا کہ آئی ہیو اے ویری ٹیلنٹڈ کزن، تو میں ملک سے اجازت لینا چاہتا ہوں اس کو لگانے کی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب بیٹھ کر باتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں، مگر جس اعتبار سے دیکھیے میں بھی یہ چاہتا ہوں، میں جب سے ان کی حکومت بنی ہے میں سمجھتا ہوں کہ سینٹرل گورنمنٹ کا کامیاب ہونا، پی ایم ایل این کا سینٹر میں کامیاب ہونا پاکستان کی کامیابی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انرجی سیکٹر کے اندر یہ جو کام چل رہے ہیں اس کے اندر پاکستان کی امپروومنٹ آئے گا. مگر جہاں خامی ہے، میں تو ایک کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کر رہا ہوں، میں یہ بیٹھ کر یہ اس طرح سے تصدیق نہیں کر رہا کہ جی کرکٹ کا عادی ہیں، یہ امیچور لوگ ہیں، یہ چوکے چھکے مار رہے ہیں، تو جو کرپشن پچھلے دنوں ہوا ہے وہ زیادہ بہتر ہیں. کمال ہے ایسی بات. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب جہاں جہاں مہنگائی کے اعتبار سے پریڈکشن تھا، یا یہ سب لوگ کہہ دیں جی مہنگائی نہیں ہو رہی. اچھا اگر مہنگائی ہو رہی ہے تو کس کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ کس پالیسی کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ اگر میں پالیسی پر معترض ہوں اور اگر میں چاہتا ہوں کہ عوام کی بات کی عکاسی کروں تو اس میں ان کو کیا اعتراض ہے؟ یہ کیا اممیچورٹی ہے؟ مہنگائی سے لوگ تڑپ نہیں رہے ہیں. اچھا مہنگائی کی کیا کے پی کے گورنمنٹ ذمہ دار ہے؟ مہنگائی اگر کراچی میں ہے، میں تو دے رہا ہوں آپ کو، آپ میری بات چند لمحوں کے لیے سن لیے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں ریسورس موبلائزیشن ان کو کرنا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں کی. میں نے اسمبلی میں یہی بات کی ہے، میری آپ تقریر اٹھا کر دیکھ لیجئے. میں نے کہا کہ انہوں نے سپر ٹیکس جو کمپنیز کا کارپوریٹ ٹیکس ہے وہ کم کیا ہے، جی ایس ٹی بڑھا ہے. سڑکوں پہ آنے سے مسائل حل ہوں گے الوی صاحب، ہے نا. جب اسمبلی میں جب اسمبلی میں پارس یا اسمبلی میں ساری باتوں پر ایک بات پر ہم وہی پالیسی چلا رہے ہیں جو پچھلے 60 سال سے چل رہی ہیں، تو میرے پاس چوائس کیا ہے؟ میں بیٹھا رہا ہوں، میری عوام مجھ سے پوچھتی ہے کہ تم کیوں نہیں کچھ کرتے، تو میں کہوں کہ جی میں نے تو اسمبلی میں بات کر لی. میرا آج میں نکلا ہوں، آج میں اپنی کانسٹیٹیوئنسی میں گیا ہوں، تو میں نے کہا لوگوں سے، میں نے اسمبلی میں بات کی ہے، انہوں نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا اسمبلی میں، آپ سڑک پر آ کر بات کریں. کانسٹیٹیوئنسی کے لوگ کہتے ہیں جو مہنگائی میں پسے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اب بات ہو رہی ہے جو پاکستان تحریک انصاف اپنا جلسہ کر رہی ہے. روبینہ خالد صاحبہ، آپ کے خیال میں اس جلسے کا مقصد کیا اچیو کرنا ہے؟ دیکھیں نا، ہر جلسے میں یہی ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں، پھر جلسہ ہوتا ہے، پھر نعرے بازی ہوتی ہے، تقاریر ہوتی ہیں، پھر سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. آپ نے بھی کل ایک جلسہ کیا پشاور میں. کیا جیسا الوی صاحب کہہ رہے ہیں مہنگائی کے خلاف کریں، اس سے مہنگائی ختم ہو جائے گی؟ بجلی کے، پیٹرول کے ریٹس کم ہو جائیں گے؟ یا پھر بلدیاتی انتخابات میں اچھی کیمپیننگ ہو جائے گی آپ کے خیال میں؟ جو آپ نے آخری بات کی وہ میرے خیال میں زیادہ جو ہے ٹارگٹ اورینٹڈ ان کی یہی ہے. تو انہوں نے کیوں جلسہ کیا تھا پشاور میں؟ آپ پوچھیں انہوں نے کیوں جلسہ کیا تھا؟ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے کہ ہم نے کیوں کیا ہے. کیونکہ پشاور کے لوگ جو ہیں اس وقت بہت زیادہ تنگ ہیں، بیسکلی لا اینڈ آرڈر سچویشن سے بھی تنگ ہے. نہیں دیکھیں، آپ پھر کریں نا تو آپ سینٹر میں کریں نا. اسلام آباد میں ایک سیکنڈ مہنگائی پر کیا، دیکھیں ہم نے ایک چیز پہ نہیں کیا، ہم نے لوڈ شیڈنگ پہ بھی کیا، مہنگائی پہ بھی کیا، لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ بھی کیا، کافی ساری چیزوں پہ کیا، بیکاز لوگوں کو ایک فرسٹریشن ہے. کس لیے کیا؟ اسی لیے کیا نا. آپ جب بول رہے تھے تو بھائی میں نے بات نہیں کی، لیٹ می ٹاک ناؤ. جو میں نے کہنا ہے اصل میں بیسکلی یہ ہے کہ ابھی زیادہ کنفیوژن ٹوٹل آپ نے پہلے بہت کیا ہوا ہے اور اس میں پلیز ایڈ نہ کریں. دیکھیں ایگزائل میں جو میرے بھائی ہیں انہوں نے میری پارٹی کو بھی بیچ میں کرٹیسائز کر لیا. ایگزائل میں جب جاتے ہیں لوگ تو وہاں سے کچھ سیکھ کر آتے ہیں اور پازیٹیو چیزیں سیکھ کر آتے ہیں. انفارچونیٹلی میاں صاحب جب ایگزائل میں گئے تو وہ ایگزائل میں چلے گئے سعودی عربیہ، وچ از ناٹ اے ڈیموکریسی. ٹھیک ہے، وہ بادشاہت کا رنگ وہاں دیکھا ہے، تو وہ بادشاہت کے رنگ جو ہیں وہ ڈیموکریٹک کنٹریز میں نہیں چلتے. ٹھیک ہے، تو یہ جو کنفرنٹیشن اس وقت ان کی بلڈ اپ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ بیسیکلی ایک انریزنیبل بیہیویئر اور ایک جو ہے دوسرا جو ہے وہ بادشاہت کا بیہیویئر، یہ جب آپس میں اکوموڈیٹنگ نہیں ہے، ٹالرنس نہیں ہے، تو جب یہ ٹکراؤ ہوگا تو ٹکراؤ سے آپ کو پتہ ہے ہمیشہ کہ واٹ ہیپنس. تو ہم نہیں چاہتے، پاکستان پیپلز پارٹی کم از کم یہ نہیں چاہتی کہ اس طرح کی کیفیت بلڈ اپ کی جائے جا کہ الٹیمیٹ جو ہو وہ جو تیسری قوت جو تیسرا ہاتھ یا واٹ ایور اس کو کہتے ہیں وہ اس میں سے کر جائے. ابھی ان کے جو دھرنے والی بات ہے بیسکلی وائی ناٹ ان اسلام آباد. آئی ایگری ود نواز لیگ کہ بھئی آپ کریں، آ کے اس کو اسلام آباد کے اندر کریں نا، کیونکہ اسلام آباد جمع کرنا مشکل نہیں ہوگا. اسلام آباد میں لوگ جمع کرنا ضرور مشکل ہے. نہیں دیکھیں بات سنیں، آپ کا چیلنج ہم نے دیکھ لیا نا جب آپ نے ایک دن دھرنا کریں گے، ایک دن نیٹو سپلائی رکھیں گے، ہم نے اس کو 1 مہینے روک کر دکھا دیا. آپ نے کس طرح سے روکا ہوا ہے؟ ہم کریں گے. نہیں دیکھیں میری بات سنیں، نیٹو سپلائی کا جلسہ بڑے بڑے سیلیبریٹیز کی جو بگ وہ ہے، عمران خان، شیخ رشید،
مخدوم صاحب سارے گئے. پشاور میں کتنا کراؤڈ پل کیا آپ نے دیکھا, سب نے دیکھا وہ کتنا کراؤڈ تھا جو انہوں نے اس کے لیے پل کیا. روکی تھی بی بی, کراؤڈ نہیں پل کرنا تھا. دیکھیں آپ نے نیٹو سپلائی کیا روکی ہوئی, آپ کی وہاں پہ گورنمنٹ ہے, آپ نے وہاں پہ 10 لڑکے کھڑے کر دیتے ہیں جو کہ لوگوں کو روک کے ٹرک سے اتار کے 2-4 تھپڑ مار کے. دس از ناٹ جب ہم نے نیت کی تھی, ہم نے کراچی میں روکی تھی, آپ بھول گئی. آپ اگر کراچی میں کب روکی, کراچی میں روکیں, لاہور میں روکیں, میں آپ کو دیکھوں وہاں آپ کی حکومت ہے, آپ اس حکومت کے زور پہ آپ نے سپلائی سو کالڈ روک کے بیٹھے. رات کو سب دیکھیں, رات کو سب چلتا ہے, رات کو سب چلتا ہے. رانا تنویر صاحب آخری سوال, پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم تاریخ ساز جلسہ کریں گے, کیا واقعی تاریخ ساز جلسہ کر لیں گے آپ کے خیال میں؟ ایک چیز, ایک اور تاریخ ساز کام بھی انہوں نے کیا, ہمیشہ یہ کسی اور کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلاتے ہیں اور بڑی اچھی چلتی ہے. قومی وطن پارٹی کے 2 وزیر نکال دی اور ہنگامہ بچایا کہ ہم نے جی کرپشن والے وزیر پر اپنے 11 میں سے کوئی نکالا. آپ کے سارے 11 کے 11 بڑے پاک صاحب نہیں ہے, ہمارے 11 کرپٹ نہیں ہیں. ہوں گے تو نکالیں گے, ہوں گے تو نکالیں گے. بالکل سمجھ آ گئی. تاریخ ساز جلسہ ہوگا کہ نہیں؟ بہت خوب, اچھا ہوا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ اب ان کی یہ جو طریقے سیاست میں انہوں نے اپنائے ہوئے ہیں, لوگ تنگ آ چکے ہیں. بالکل بات میری وہ بہن جو کے پی کے سے روبینہ صاحب ہے, انہوں نے ٹھیک کہا کہ وہاں پہ انہوں نے کتنا کراؤڈ تھا, سڑک کو روکنا, ڈرائیوروں کو روکنا, بہت تھوڑے لوگوں کے ذریعے انہوں نے یہ کام کیا. غریب ڈرائیوروں کو پکڑ کے 2-4 تھپڑ مارو, بند ہو گیا. اور وہ سارے اور میں آپ کو بتاؤں یہاں بھی یہ جو انہوں نے لوگ تنگ, میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ بالکل لوگ ان سے تنگ آئے ہوئے ہیں ان کے طریقہ کار سے. ایک الیکشن ہوئے ہیں, ایک گورنمنٹ بن گئی ہیں, چاروں صوبوں میں ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ بنی ہے, یہ آگے بڑھ رہے ہیں. اور دیکھیں لوگوں کے مسائل اتنے ہیں, پاکستان میں بہت سارے کرائسز ہیں, مسائل آپ حل کر دیتے نا, لوگوں کو نکلنے کا موقع ہی نہیں ملتا. کریکشن کرنے کی بات ہے. جی ٹائم میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو طریقے انہوں نے اپنائے ہیں یہ سنجیدگی اختیار کریں اور ایک پوزیٹیو رول ادا کریں جو ایک اچھی کل ان کا جلسہ ہے, دیکھ لیتے ہیں کیسا رہتا ہے. بہت شکریہ رانا تنویر صاحب آپ کا, عارف علوی صاحب تھینک یو سو مچ, اور روبینہ خالد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, پیپلز پارٹی کی رہنما تھی. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے گا. پارس خورشید کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.